بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے فلسطین کے اوپر اسرائیلی جارحیت اور بربریت جاری ہے، اور مٹھی بھر مجاہدین ان کے مقابلے میں سی سپلائی دیوار بن کے لڑ رہے ہیں، اور صبر و ثبات کے ساتھ وہ ان دشمنوں کو اور یہودیوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں، عرب لیگ کو دیکھیں، OIC کو دیکھیں، اور مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو دیکھیں، تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے۔ ان کی بے حسی کے اوپر ہم سوائے اپنا سینہ پیٹنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف پوری مغربی دنیا یہودیوں کے سر پہ کھڑی ہے اور انہیں ہر طرح کی معاونت کر رہی ہے، انہیں اسلحہ دے رہی ہے، اور وہ یہودی اس اسلحے سے غزہ کے اندر بچوں کو مسل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کو آگ و خون کے اندر نہلا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے جو حکمران ہیں اور مسلم امہ کی جو ایک نمائندہ تنظیم OIC ہے، تو ان کا کردار انتہائی منافقانہ ہے کہ کل کا جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر عرب لیگ اور OIC کے اندر جو مسلم ممالک شامل ہیں وہ کسی ایک اعلامیے کے اوپر اور ایک نقطۂ نظر کے اوپر جمع نہیں ہو سکے۔ کس لیے کہ اگر ہم نے کوئی اسرائیل کے خلاف سخت فیصلہ کیا اور اس کا تیل بند کر دیا، یا جن راستوں سے اسرائیل کو امداد آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے ان راستوں کو بند کر دیا، تو ہمارا اسرائیل کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ ہمارا دانا پانی بند کر دیں گے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے امریکہ، جس کے یہ سارے عرب حکمران مسلم حکمران غلام بنے ہوئے ہیں، یہ اس اپنے آقا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے غزہ کو ان یہودیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج تقریباً 36 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کہ وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بین الاقوامی جو جنگ کے قوانین ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر جنگ ہو تو وہاں اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، عبادت گاہوں کے اوپر بمباری نہیں کی جائے گی، سکولوں کے اوپر بمباری نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس غزہ کے اندر اسرائیل جیسی ایک سفاک ریاست اور ناپاک ریاست وہ ہر طرح کا ظلم ڈھا رہی ہے، ہسپتالوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ بیگی بلی بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی جرأت مند موقف دیں، اور اس کے مقابلے میں ان مجاہدین جو چند مٹھی بھر مجاہدین ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، انہیں اسلحہ دیں، اور ان کے ساتھ جو اور مسلمان جا کر وہاں جہاد کرنا چاہتے ہیں ان کو راستہ دیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں، اور یہ مسلم حکمران اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ہم سے امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو آج غزہ کے مسلمانوں کو قتل کرنے، انہیں شہید کرنے میں جہاں ظالم اسرائیل جو مجرم ہے اور وہ اس جرم کے اندر شریک ہے، اسی طرح ہمارے مسلم حکمران بھی شریک جرم ہیں، اور کل بروز قیامت غزہ کے معصوم بچے اور عورتیں یہ ان کے گریبانوں کو پکڑ کر ان کے گریبانوں میں اپنے ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھیں گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ہمیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا۔